حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا محبت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ بندہ محبوب کی اطاعت سے ایسا ہمکنار ہو۔ محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں یوں غرق ہو جائے کہ اس کی زندگی میں محبوب کی معمولی سی بات کی مخالفت بھی ممکن نہ رہے۔ جب اس کی زندگی سے محبوب کی مخالفت نکل جائے اور وہ اس کی اطاعت کا پیکر ہو جائے تو اس کی یہ کیفیت محبت کہلاتی ہے۔ ارے محبت کا دم بھرنے والوں، تو محبت یہ ہوئی کہ محبت بندے کو محبوب کا پیکر اطاعت بناتی ہے، اور اطاعت کا پیکر ہونا یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک قدم محبوب کی رضا کے خلاف نہ اٹھے، اس کی زندگی کی کوئی پسند محبوب کی پسند کے خلاف نہ ہو، اس کا کوئی عمل محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ محبوب کی سیرت کے خلاف نہ ہو، گویا محبوب کا رنگ ڈنگ سارا اس کی زندگی پر چڑھ جائے، ارادی ہو یا غیر ارادی۔ حضرت شیخ شبلی سے پوچھا محبت کیا ہے؟ فرمانے لگے محبت یہ ہے کہ دل محبوب کے سوا ہر شے کو محو کر دے، مٹا دے، صرف محبوب ہی یاد رہ جائے، باقی ہر ماں سوا مٹ جائے۔ یحییٰ بن معاذ راضی سے پوچھا علیہ رحمت حضرت محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت یہ ہے جو جفا سے کم نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، محبت یہ ہے جو جفا سے دیکھے یا نہ دیکھے، یہ تو محبوب کا حق ہے، نہ تو آہو فغاں کر نہ تو غیروں کو گلا دے۔ محبت وہ کیفیت ہے کہ جو جفا کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شکوہ و جفا کے پیکر بھی بنے رہتے ہیں۔ محبت صلہ سے بے نیاز ہوتی ہے، محبت نتیجے سے بے نیاز ہوتی ہے، محبت اجرت سے بے نیاز ہوتی ہے، محبت طلب سے بے نیاز ہوتی ہے۔ محبوب دیکھے یا نہ دیکھے، محبت کو اس سے غرض نہیں، محبوب دے یا نہ دے، محبت کو اس سے غرض نہیں، محبوب ملے یا نہ ملے، عمر بیت جائے، محبت اس سے بے نیاز ہے۔ محبوب وفا کرے یا جفا کرے، محبت اس سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اور محبوب اگر جفاؤں کی انتہا بھی کر دے اور محبت کم نہ ہو تو پھر وہ محبت کہلانے کی حقدار ہے۔ اگر محبوب نے رخ موڑ لیا اور محبت کم ہو گئی تو یہ محبت نہ تھی، یہ سوداگری تھی، یہ طلب اجرت تھی۔ محبوب نے جفا کی، محبت چلی گئی، یہ محبت نہ تھی، یہ سوداگری تھی، یہ تجارت تھی، یہ طلب صلہ تھا۔ محبت کا دوسرا تصور غیر سے بے التفاتی اور غیر سے بے نیازی ہے۔ جب یہ کیفیت محبت کی آ جاتی ہیں تو بندہ اللہ کے غیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ کے غیر سے التفات نہیں کرتا، اس طرف بے نیاز ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے خائف نہیں ہوتا، کسی کا طالب نہیں ہوتا، کسی کا حریص نہیں ہوتا۔ ساری کائنات کی دولت اس کے قدموں میں لا کے رکھ دے، جس نے اس کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہے وہ دولت کو ٹکرا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے خوف و خطر اس کے سامنے کھڑے کر دے، جسے اس کی شراب محبت کا ایک گھونٹ مل گیا ہے، دنیا کا کوئی خطرہ اس کے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتا۔ امام ابو القاسم کشیری نے بیان کیا کہ شیخ حسین انصاری نے خواب دیکھا اور خواب میں قیامت کا منظر دیکھا۔ روز قیامت ہے اور قیامت کے دن محشر کے عالم میں ایک بزرگ کھڑا ہے، مست الست، آنکھیں بند، اسے کسی کی پرواہ نہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آ گیا، نفسا نفسی ہو رہی ہے، خواب میں قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں، لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، کسی کی خبر نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتو، یہ خواب میں دیکھا حضرت شیخ حسین انصاری نے، فرمایا فرشتو جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ فرشتے ہنسنے لگے، اللہ ہی کو بہتر معلوم۔ فرمایا یہ میرا بندہ معروف کرخی ہے، اس نے میری محبت کی شراب پی لی تھی اور مدہوش ہو گیا ہے، اب کوئی شے اس کو ہوش میں نہیں لا سکتی جب تک میں پردہ اٹھا کے اسے دیدار نہ کرا، تو میری ملاقات کے بغیر ہوش میں نہیں آ سکتا۔ ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تیسرا تصور پھر اللہ کی محبت جسے نصیب ہوتی ہے اور بندہ پھر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کو دین مل جاتا ہے۔
محبت کا تیسرا تصور کیا ہے کہ اس بندے کو اللہ کا دین نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کا دین نصیب ہو جائے، دین کی دولت، سمجھے کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی، وہ خدا کا محبوب ہو گیا۔ چونکہ دین اللہ کی محبوب متاع ہے، اور محبوب متاع محبوبوں کو دی جاتی ہے، غیر محبوبوں کو نہیں دی جاتی۔ اور دین کی دولت کا مطلب کہ دین کی محبت مل جائے۔ کیا؟ دین کی، بندہ دین سے محبت کرنے لگے، بندے کو دین کی معرفت مل جائے، بندہ دین کی اطاعت کرنے لگے، اور بندہ دین کی خدمت کرنے لگے۔ ارے مجاہدوں، سپاہیوں، طلب کرو خدا کی محبت۔ دین کی محبت خدا کی محبت ہے، دین کی معرفت، دین کی سوجھ بوجھ خدا کی محبت ہے، اور دین کی اطاعت خدا کی محبت ہے، اور دین کی خدمت اور نوکری یہ خدا کی محبت ہے۔ اس شکل میں اللہ پاک اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ پھر جب دین کی دولت نصیب ہوتی ہے تو دین اور دنیا کے وہ جھوٹے تصور جو ہم نے اپنے مفادات کے لیے بنا رکھے ہیں، ان کے بانڈے توڑ دیے جاتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہم مسجد میں آئیں، ایمان کا لبادہ اوڑھ لیں، دکان، دفتر اور روزگار کے لیے جائیں تو کفر کا لبادہ اوڑھ لیں۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ ہم نے کئی چہرے بنا رکھے ہیں، ہم نے بہروپ بنا رکھے ہیں۔ ہم خدا کے بندے بھی ہیں، ہم شیطان کے بندے بھی ہیں، ہم خدا کو منانے والے بھی ہیں، ہم شیطان کے پجاری بھی ہیں، ہم اللہ کی رضا کے طالب بھی ہیں۔ 27ویں آ جائے تو مومن ہے، پلٹ کے کاروبار پر، دفتر پر، دنیا میں، معاشرے میں چلے جائیں تو ہم جیسا بدتر کافر فرعون اور قارون کوئی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، زندگیوں سے دوغلا پن ختم کر دو اگر رب کو منانا ہے، رب کی محبت کی خیرات مانگنا چاہتے ہو، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو۔ یہ دوغلا پن، یہ عیاری، یہ مکاری، یہ دجل، یہ فریب کہ کبھی خدا کا بندہ کبھی شیطان کا بندہ، مسجد میں خدا، باہر شیطان، دنیا اور دین اور۔ اس کا مطلب یہ ہے اس تصور والے کہ اللہ نے دین کی دولت اسے عطا نہیں کی۔ اگر دین کی دولت نصیب ہو جائے، اس کا جینا مرنا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا کھانا پینا، اس کی دوستی دشمنی، اس کے راہ و رسم، اس کے روابط تعلقات، سب کچھ دین الہی کے تابع آ جاتے ہیں۔ وہ ہر شے میں دیکھتا ہے اس کی دوستی سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں، اس کی دشمنی سے میرا اللہ خوش ہوگا یا نہیں، اس کام کے کرنے سے خدا کی قربت و رضا ہوگی یا نہیں۔ تو اس کی ساری زندگی کے زاویے بدل جاتے ہیں، اور ایک ہی معیار اس کی زندگی میں اللہ کی رضا کا رہ جاتا ہے۔ 5واں تصور محبت کا، محبت الہی کا، جب اللہ کی محبت بندے سے ہوتی ہے تو پھر جو شخص اللہ کے اس محبوب بندے سے عداوت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ اعلان جنگ دنیا کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اس دنیاوی زندگی میں کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ فلاں 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 نے اللہ کے محبوب بندوں ولیوں سے عداوت کی، دشمنی کی، مگر اس کی پوری دنیاوی زندگی میں تو کچھ نہ بگڑا، وہ تو تاج و تخت پہ رہا، عیش و آرام سے رہا، اس کا تو کچھ نہ بگڑا، تو اللہ کا اعلان جنگ کہاں گیا؟ نہیں، وہ یہاں تو کافروں بدبختوں کا بھی رب ہے۔ اعلان جنگ آخرت کے دن کے لیے، جس نے اللہ کے محبوب بندے سے عداوت کی، قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا۔ سب خیر کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے، بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہوں گے۔ 2 لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، ایک اللہ کے ولیوں اور اللہ کے محبوب بندوں سے عداوت رکھنے والے کے خلاف اعلان جنگ، ایک سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لوگوں سود کھانا بند کر دو۔ آج عالم اسلام جس سود خوری کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا تھا، آج پورا عالم اسلام خدا اور مصطفیٰ کے خلاف آمادہ جنگ ہے۔ ساری حکومتیں سودی نظام پر چل رہی ہیں،
اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری بقا سودی نظام، اور خدا و مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری تباہی سودی نظام میں ہے۔ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ بھی قیامت کے دن ہوگا۔ اور چھٹی علامت اللہ کی محبت کی یہ کہ یہ بھی بڑی عجیب علامت ہے، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ پہلی مصیبتیں بھی انسان خود لے لیتا ہے اور محبوب کو راحتیں دیتا ہے، لیکن اللہ کو جس سے محبت ہو جائے اسے مصائب و آلام اور آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا کہ اللہ کو جن لوگوں سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو اتنا ہی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ انبیاء سے سب سے بڑھ کر خدا کو محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر آزمائشوں اور مصیبتوں میں انبیاء ڈالے گئے۔ اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، سب سے بڑا محبوب کائنات میں مصطفیٰ کی ذات پاک، اور فرماتے ہیں آقا سب نبیوں سے بڑھ کر آزمائشیں اور ابتلا مجھے عطا کیے گئے۔ کیوں یہ آزمائشیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہا ہو، اگر ایک عام سی دھات ہو، اس کو کٹھالی میں رکھ کے کوئی نہیں پگھالتا، آگ پر رکھ کر کٹھالی میں رکھ کے لوہے کو کوئی پگھلاتا نہیں ہے۔ لوہا جو ہے عام دھات کی اتنی فکر نہیں کی جاتی، مگر جو سونا ہونے کا دعویٰ کرے، جو ڈلی کہے میں سونا ہوں، سنار سب سے پہلے اس کو کٹھالی میں رکھ کے آگ پہ پگھلاتا ہے، بار بار پگھلاتا ہے، کسوٹی سے چیک کرتا ہے کہ واقعی سونا ہے، کہ اگر ہے سونا تو اس کا کھوٹ چھوٹا موٹا وہ بھی نکل جائے تاکہ خالص ہو جائے۔ تو جس سے اللہ کو محبت ہو جائے بالآخر ہوتا تو بندہ ہی ہے نا، ہوتا تو بندہ ہی ہے، اور بندے میں کمزوریاں بھی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بندے میں خطائیں بھی ہیں، بندے میں کمزوریاں بھی ہیں، بندے میں صغائر بھی ہیں، بندے میں کجیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، مگر جسے وہ محبت کے لیے چن لے وہ اسے اپنی محبت کی آگ پر کٹھالی پہ رکھ کے پھر پگھلاتا ہے، تاکہ چھوٹا موٹا کھوٹ جو بندگی کی وجہ سے رہ گیا تھا وہ بھی نکل جائے اور ایسا خالص ہو کہ میرا محبوب بن سکے۔ وہ پگھلانا، وہ تکلیفیں دینا، وہ اذیت کے لیے نہیں ہوتا، اذیت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حضور اسے خالص کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی تمام کمزوریوں سے پاک ہو کر صاف ستھرا اجلا ہو جائے۔ یہ محبت جب اللہ کی نصیب ہو جاتی اور وہ خالص ہو جاتا ہے تو وہ شہوتیں، وہ خواہشیں، وہ محبتیں، زندگی کی وہ طلب، وہ حرص، وہ ہوس، جن کو اللہ نے انسان کی زندگی میں آراستہ اور پیراستہ بنا رکھا تھا، جو مزین کر رکھا تھا، جن کی طرف طبیعت لپکتی تھی، وہ لپکتی اس لیے تھی کہ اس کے اندر کھوٹ تھا، کھوٹ کھوٹ کی طرف جاتا تھا، کھوٹ کھوٹ کی طرف جاتا تھا۔ تو اس نے چاہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں بندے کو محبوب بنا لوں، اس سے میں بھی محبت کروں اور یہ بندہ میرا ہو اور یہ محبت شہوتوں سے کرے، کیونکہ بحیثیت انسان اس کے اندر شہوتوں سے محبت کرنا چاہنا یہ تو خوبی، یہ طاقت تو ہے۔ ادھر میں محبت کروں اور یہ قناطیر اور سونے چاندی سے محبت کرے، اللہ فرماتے میں اس سے محبت کروں اور یہ مال و دولت دنیا سے محبت کرے، وہ فرماتے میں اس سے محبت کروں اور یہ جاہ و منصب دنیا سے محبت کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں اور یہ شہوتوں کو دل کی زینت بنا کے چلتا پھرے۔ نہیں، میری محبت میں اگر آ گیا تو پہلے میں اسے آزمائشوں میں ڈال کر، تکلیفوں کی بھٹی پہ چڑھا کر، اذیتوں کی آگ پر چڑھا کر، مصیبتوں کے مراحل سے گزار کر اس کے سارے کھوٹ نکالوں گا۔ شہوتوں کے کھوٹ نکالے جا رہے ہیں، حرص و ہوس کے کھوٹ نکالے جا رہے ہیں، حرص و تمنا و آس کے کھوٹ نکالے جا رہے ہیں، چن چن کے کھوٹ نکلتے گئے، چن چن کے شہوتیں نکلتی گئیں، محبتیں نکلتی گئیں، مادیت نکلتی گئی، لذات نفس نکلتی گئیں، شہوات جسم نکلتی گئیں، سب کچھ نکلتا گیا۔ ادھر سارے کھوٹ نکل گئے تو زمین پر چلتا انسان تھا، رہا انسان مگر فرشتوں کا بھی رشک بن گیا۔ کھوٹ تھے تو حیوانوں سے بدتر تھا، کھوٹ نکل گئے تو فرشتوں کا مسجود ہو گیا۔ اب وہ چل زمین پہ رہا ہے مگر اس کی فضائیں بالا اعلیٰ میں ہیں، وہ بشری بہکر ہے مگر خدا کی محبتوں کے جھونکوں سے چل رہا ہے اور چوم رہا ہے۔
اس کے لیے پھر اللہ کے انعام ہوتے ہیں. چونکہ جن شہوتوں کو، عورتوں کو، مال و دولت دنیا کو، جن شہوتوں محبتوں کو دل سے نکالا ہے، اس کا بدل دے رہا ہے. ان کو چھوڑ دو، میرے پاس ان سے اعلیٰ چیزیں، میرے بندے میرے پاس ان سے اعلیٰ چیزیں. محبت آثاری میں ہے، وہ محبت افعالی میں ہے. کچھ محبت محبوب کے آثار سے ہوتی ہے، کچھ محبت محبوب کے افعال اور کاموں سے ہوتی ہے، کچھ محبت محبوب کی یادوں سے ہوتی ہے آثاری محبت، کچھ محبوب کے کاموں سے ہوتی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. افعالی محبت کچھ محبوب کی صفتوں اور اداؤں سے ہوتی ہے. صفاتی محبت، یہ ساری محبتیں عارضی ہیں، یہ چلی جاتی ہیں. سب سے دائمی اور بڑی محبت ذاتی محبت ہوتی ہے کہ نہ آثار رہیں، نہ صفات رہیں، نہ افعال رہیں، فقط محبوب کی ذات سے محبت ہو اور ذات محبوب کے سوا کسی اور شے کی طلب ہی نہ ہو. رب کائنات کئی محبتوں کے درجے میں کئی نعمتیں دیتا ہے. تو فرمایا دنیا کے عیش و آرام اور شہوتوں کو طلب کرنے والوں، آؤ ان حسین و جمیل خوابوں میں گم ہو کے رہنے والوں، ذرا دیکھو کچھ باغات ادھر بھی ہیں، کوئی چشمے ادھر بھی ہیں، کچھ محلات ادھر بھی ہیں، کچھ راحتیں ادھر بھی ہیں. میری طرف، میری محبت کی طرف قدم بڑھا کے دیکھو، میں راحت کی ان جنتوں میں تمہیں لے آؤں گا. اللہ پاک انہیں اپنی رضا خوشنودی کے باغات میں لے آیا. وہ خدا کی رضا کے چشموں میں نہانے لگے، خوشنودی کے باغات میں کھیلنے لگے، اور خدا کی قربت کے پھل کھانے لگے، اور خدا کی رحمت کے سائے کے نیچے سیر کرنے لگے. مگر کئی عاشق آگے کھڑے ہو گئے، وہ اداس تھے. حوریں دیکھ کر بھی اداس رہے، جنتیں دیکھ کر بھی اداس رہے، چشمان بہشت دیکھ کر اداس رہے، جنت کے پھل پھول دیکھ کر اداس رہے. وہ پریشان کھڑے ہیں، کچھ عاشق پریشان ہیں، چپ چپ ہیں. آگے بلایا گیا. اللہ پاک نے پوچھا تم کیوں چپ ہو؟ کیا میری جنتیں پسند نہیں آئیں؟ بولے نہیں مولا اچھی ہیں. اداس کیوں ہو؟ حوریں پسند نہیں آئیں؟ عرض کیا نہیں مولا اچھی ہیں. اداس کیوں ہو؟ باغات پسند نہیں آئے؟ مولا اچھے ہیں. تو چپ کیوں ہو؟ اداس کیوں ہو؟ وہ رو پڑے، آنکھیں چھلک پڑی، کہنے لگے مولا ہم نے گرم بستر تیری حوروں کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے، ہم نے زندگی کے عیش و آرام ان باغات کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے. ہم سوداگر نہ تھے، ہم تاجر نہ تھے، ہم نے سودا دنیا جو بیچی تھی ان باغوں کے لیے نہیں مولا. جس شے کی خاطر ہم نے دنیا کی لذتیں چھوڑی تھی وہ نہیں ملی، وہ ابھی تک نہیں ملی. مولا نے پوچھا وہ کیا تھا؟ عرض کیا مولا وہ تو تیرا مکھڑا تھا. اس وقت حکم ہوگا فرشتوں سب کو پیچھے ہٹا دو، سب کو ہٹا دو، صرف عاشق آگے آ جائیں. ہائے 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 ہائے، راتوں کو رونے والے آگے آ جائیں، بستر چھوڑ کر تڑپنے والے آگے آ جائیں، میری خاطر آنسو گرانے والے آگے آ جائیں، عشق کرنے والے آگے آ جائیں. جنہوں نے فقط میری محبت کا سودا کیا تھا آگے بلائے جائیں گے. حکم ہو گیا ذرا نگاہ اٹھاؤ. عاشق نگاہ اٹھائیں گے، پردہ اٹھے گا، خدا کے جلوے میں غرق ہو جائیں گے، دیدار حق میں غرق ہو جائیں گے. دل ازل سے ہے کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یہ پرانی چوٹ تھی، کب کی؟ جب تو نے وعدہ کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہی جو ایک جلوہ روحوں کو ہوا تھا. عاشقوں کی روحیں اس جلوے کے بعد آج تڑپتی پھرتی ہیں اور پھر پلٹ کر اسی جلوے کی طرف جانے کی خواہش مند ہیں. اس لیے چونکہ ان کا سودا بڑی چیز سے ہوا ہے، نہ تکلیفوں سے گھبراتے ہیں، نہ مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، نہ وفا کا لالچ کرتے ہیں، نہ جفا سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے وفا جفا سب برابر ہے، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو. ہائے ہائے، الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. یہ تو اس بندے کا حال ہوتا ہے کہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ. یہ تو اس کا حال ہے. اور اس کا حال کیا ہے؟ وہ جو محبت والا خوب ہوتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے، جب راتوں کو اٹھتا ہے، نالو و فغاں کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، اس کے آنسوؤں سے اسے لذت آتی، خوش ہوتا ہے.
اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی جیسے حضرت بابا فرید نے بیان کیا، حضرت بابا فرید گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مجنو جس نے اپنا خون دیا تھا لیلا کی صحت یابی کے لیے، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیان کرتے ہیں۔ جب لیلا نے خیرات بانٹی شکرانے کی صحت مندی پر تو لوگ جمع ہو گئے، شہر کے فقیر، قطار میں مجنو بھی آ گیا، اپنے اپنے کاسے لے کر لیلا نے ہر ایک کا پیالہ بھر دیا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا اور دے کر روانہ کیا۔ جب مجنو کی باری آئی، نہ اسے خیرات دی نہ اسے پیار کی نگاہ دیکھا، اس کا ہاتھ مار کے پیالہ بھی توڑ دیا اور اس سے منہ موڑ کے اندر بھی چلی گئی، منہ موڑ کے اندر چلی گئی۔ بس پیالہ ٹوٹنے کی دیر تھی اور لیلا کے منہ موڑ کے اندر جانے کی دیر تھی۔ مجنو وجد میں آ گیا اور خوشی سے رقص کرنے لگا، ناچنے لگا۔ بابا فرید فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو؟ اس نے تو تم سے منہ موڑ لی اور پیالہ توڑ کے اندر چلی گئی اور بھری بزم میں تجھے بے عزت کر دیا، بجائے اس کے کہ چیخ کر روتے تم ناچ رہے ہو خوشی سے۔ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو، کیوں ناچتے ہو خوشی سے؟ اس مجنو نے کہا کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا، ہر کوئی جو پیالہ لے کر آیا تھا کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا، یہ نگاہ مجھ پر ہی پڑی نا، ناچتا اس لیے ہوں کہ مجھے پہچان تو لیا۔ ہائے ہائے ہائے، ناچ اس لیے ہوں کہ مجھے پہچان تو لیا نا، پہچانا تو پیالہ توڑا۔ ارے ہر چیز برابر ہے اگر دل میں مزہ ہو، جفا کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ وہ جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ وہ عاشق جو 70 سال سے پہاڑ کی غار میں عبادت کر رہا تھا، پیغمبر کو وحی آئی اسے جا کے بتا دو کہ تیری 70 سال کی عبادت ہم نے رد کر دی، نامنظور کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے جا کے خبر دی کہ بابا تمہارا پیغام آیا ہے محبوب کی طرف سے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کھڑا ہو گیا، میرے محبوب کا پیغام؟ کیا پیغام ہے؟ فرمانے لگے اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت ہم نے رد کر دی، نامنظور کر دی۔ بابا صاحب بھی لکھتے ہیں اسرار الاولیاء میں اور داتا صاحب کشف المحجوب میں، وہ 70 سالہ عبادت گزار عاشق رقص کرنے لگا، خوشی سے ناچنے لگا۔ پیغمبر نے پوچھا تیری 70 سال کی عبادت گئی؟ تو چیخ مار کے مر گیا ہوتا، کیوں ناچتا ہے خوشی سے؟ اس نے عرض کیا حضرت ناچتا اس لیے میں تو عاشق تھا، میرا تو کام تھا مناتے رہنا، عبادت کرتے رہنا، ریاضت کرتے رہنا، قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام تھا، مجھے کیا سروکار۔ ناچتا اس لیے ہوں کہ 70 سال بیتے، آج اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا، آج اس کے شمار میں تو آ گیا، اس کے کسی کھاتے میں تو آ گیا ہوں نا۔ چلو نامنظور کر دیا، رد کر دیا، مگر اس کے کھاتے میں تو آ گیا، آج اس کو یاد تو آیا نا کہ مجھے پیغام بھیجا۔ بس عاشق لوگ نہ جفا دیکھتے ہیں نہ وفا دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو فقط چہرہ دل ربا دیکھتے ہیں، وہ محبوب کی ادا دیکھتے ہیں، محبوب کی یاد کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں آؤ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا آغاز کرو۔ آج کی رات شب قدر برکتوں والی رات، سعادتوں والی رات، انوار و تجلیات والی رات، معافی اور قبولیت کی رات ہے۔ ہماری زندگیاں اس مادی دنیا میں بھٹک گئی ہیں، ہم اپنا وطن بھول گئے ہیں لوگوں، ہم نے پردیس کو اپنا دیس سمجھ لیا۔ یہ پردیس تھا، ہمارا دیس نہ تھا۔ دیس تو وہ تھا جہاں سے آئے تھے، جہاں الستو بربکم کی صدائیں آئی تھی، جہاں اس کی قربت کے چشمے بہتے تھے، جہاں اس کے دیدار کی لذتوں کے باغ تھے۔ وہ جس جگہ سے آئے تھے وہ وطن تھا۔ اس نے ہمیں پردیس میں بھیجا آزمانے کے لیے کہ پیس کی رنگینیوں میں جا کر، 50-60 سال کی رنگینیوں میں جا کر میری محبت والے مجھے یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ ہائے ہم پردیس میں آ کر وطن بھول گئے۔
پردیس کی رنگینیوں میں کھو گئے اور اپنے دیس کی یاد کو بھول گئے۔ آؤ آج کی رات حقیقی دیس کی یاد دلا رہی ہے، اپنے اصل وطن کی یاد دلا رہی ہے۔ لوگوں، یہ زندگی 4 دن کا مستعار نعمت تھی، کسی کی آج رات ختم ہو جائے گی، کسی کی صبح ختم ہو جائے گی۔ کوئی 10 سال لے کے آیا ہے، کوئی 50 برس لے کے آیا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہ رہا، نہ ہم میں سے کسی کو ہمیشہ رہنا ہے۔ دائمی وطن وہی ہے جہاں سے ہر کوئی آیا ہے اور جہاں ہر کوئی جا رہا ہے۔ آؤ پردیس کی رنگینیوں میں کھونے سے توبہ کرو، پلٹ جاؤ اس محبوب کی طرف کہ جب اس وقت سے پہلے کہ جب اس کا بلاوا آ جائے گا، اگر بلاوا آ گیا تو پھر یاد کا موقع نہ رہے گا۔ آؤ آج جو لمحے زندگی کے بچ گئے، اس مادی دنیا نے ہمیں اور تمہیں گمراہ کر دیا، اس شیطانی ماحول نے ہمیں محبوب کی یاد سے دور کر دیا، اس نفسانی ماحول نے ہمیں وطن سے دور کر دیا، اس شہوانی ماحول نے ہمیں برباد کر دیا۔ آؤ لوگو، آج بربادیوں سے توبہ کرو، اپنی آبادی کی طرف آ جاؤ، اپنے دیس کی طرف سفر کرو، رخ موڑ لو، مہارے موڑ لو۔ آؤ ہم سب پلٹ جائیں اپنے دیس کی طرف، محبوب کی طرف۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم بھولے ہیں، وہ ابھی تک بھی نہیں بھولا۔ ہم بھولے ہیں، وہ ابھی تک نہیں بھولا۔ وہ کہتا ہے کہ بندے تو 1 قدم میری طرف مڑ کر آ، میں 70 قدم بڑھ کے تیری طرف آؤں گا۔ بندے تو 1 بار مجھ سے معافی مانگ، میں 70 بار بخشنے کو تیار ہوں گا۔ اور اولیاء نے کہا کہ اللہ پاک نے محبت کے 100 حصے کیے، محبت کے 100 حصے کیے، صرف 1 حصہ محبت کا ساری کائنات کے لوگوں میں بانٹا۔ یہ جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے پھرتے ہیں، یہ 1 حصہ محبت ہے جو بندوں میں بانٹا کہ بندے بندوں سے محبت کریں، اور 99 حصے محبت کے اپنے پاس رکھ لیے، اور 99 حصے محبت کے اس کے بندوں کے ساتھ۔ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور بندہ جب اس سے مانگے بغیر چلا جاتا ہے، اس کی رحمت پکارتی رہتی ہے، بندے میں تو دینا چاہتا تھا، تو نے کیوں منہ موڑ لیا؟ اور بندہ جب گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کی بخشش پکارتی ہے، بندے میں تو بخشنا چاہتا تھا، تو نے دامن کیوں نہیں پھیلایا؟ میں تو تجھ سے ملنا چاہتا تھا، تو نے میری ملاقات کا شوق کیوں نہیں کیا؟ اس کی رحمت پکار رہی ہے، اس کی بخشش پکار رہی ہے، اس کی محبت پکار رہی ہے۔ ہم مردہ دل ہو گئے، مردہ دل ہو گئے، مردہ روح ہو گئے۔ لوگوں آؤ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرو۔ دھرتی پر معاشرے میں انقلاب نہیں آتے جب تک اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا نہ کیے جائیں، اپنے احوال حیات کو نہ بدلا جائے۔ اس انقلاب کا آغاز اپنے من سے کریں، اپنے من سے کریں، اپنے تن سے کریں۔ من کی بستی اجڑ گئی ہو تو کس بستی کو آباد کرنے کی فکر کر رہے ہو؟ آؤ آج من کی بستی کو پھر سے آباد کرنے کی فکر کرو۔ اگر من کی بستیاں بسنے لگیں گی تو یہ اجڑی بستی ملک کی بھی بس جائے گی۔ آؤ ہم اپنے من سے آبادی کا آغاز تو کریں، اپنے من سے آبادی کا آغاز تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنے اعمال اور احوال کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت کی لذت اور چاشنی دے دے، اور اپنی محبت اور عشق کی شراب کا ایک گھونٹ عطا کر دے، وہ جو ویسے کرنے کو ملا تھا، جو اس نے اپنے عاشقوں کو دیا تھا، تاکہ ہم بھی اس کے نشے کی مستیوں سے سرشار ہو سکیں۔